ہمارے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے، اور جو کوئی اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی یعنی پڑوسی کی عزت کرے، اور جو انسان اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بھاری سلطنت والا اور عظیم احسان والا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ غلبہ والا اور جاننے والا ہے۔ میں اس کے حمد و ثنا بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور گواہی دیتی ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو امت کے خیر خواہ اور رسالت کے امین ہیں۔ مولا تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، بندگان الہی، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور قرآن کریم کے اخلاق و آداب سے اپنے آپ کو سنوارو۔ یہی قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ اسی کی حکم کی اقتدا فرماتے، منہیات سے بچتے اور اس کے مقرر کردہ حدود کی پابندی کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا، کانا خلق القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے، لہٰذا ہر مسلمان مرد اور عورت پر آپ کی اقتدا ضروری ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رسول کو مخاطب کرتا ہے کہ اے نبی، آپ درگزری کا شیوہ اختیار کیجئے اور لوگوں سے اچھی بات کہیے اور نادانوں سے الگ رہیے۔ اگر شیطان کے گدگدانے سے انتقام وغیرہ کی گدگدی آپ کے دل میں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کیجئے، کیونکہ وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب کبھی شیطان کی طرف سے ان کے دل میں کوئی برا خیال آ جاتا ہے تو فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو اس وقت صحیح راستہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف اور درگزر کرنے کی تعلیم دی ہے، اور یہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مخلوق کی غلطیوں کو درگزر کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کائنات عالم کی بستی برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا نام غفور، غفار، غافر اور عفو ہے، اور یہ مکارم اخلاق کی بہت بڑی صفت ہے، اور اسی مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو عمدہ اخلاق اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور بے شک آپ خلق عظیم پر کاربند ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق و کردار اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم لوگوں سے بھلی بات کہو، یعنی لوگوں سے جب ملو تو عمدہ طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملو، اچھی باتیں کرو۔ بہت سی احادیث میں اچھے اعمال اور پسندیدہ اخلاق سمجھائے گئے ہیں اور انہیں اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، اور وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ہمارے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے، اور جو کوئی اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی یعنی پڑوسی کی عزت کرے، اور جو انسان اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی طور پر مومن نہیں ہو سکتا
جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے لیے کچھ اور بھائی کے لیے کچھ اور، ایسا بالکل نہیں۔ ایک انسان اس وقت تک مومن، ایک مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بدگو زبان دراز شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد انسانوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کانا خلقہ القرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر لمحے میں قرآن کے شاندار تعلیمات پر عمل پیرا رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔